अलीज़े सहर की वीडियो जो लीक हुई है, अब कानून साजी बड़ी सख्त किस्म की इम्प्लीमेंटेशन के साथ होनी चाहिए। ये पाकिस्तान में कई ख़वातीन और मर्दों की इज़्ज़त नीलाम की जा रही है, की जाती रही है। एक बहुत बड़े स्कैंडल का इंकशाफ करने लगा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी ख़वातीन को हायर किया गया है, और ये आज से नहीं, पिछले 3 साल से नेटवर्क काम कर रहा है, जो बड़े बड़े अफसरान को अप्रोच करती हैं, अपने जाल में फंसाती हैं, और फिर किसी भी तरह उनकी वीडियो, तस्वीर या ऑडियो कॉल्स लीक करने के बहाने उनसे बड़ा पैसा बटोरने की कोशिश करती हैं। और ये नेटवर्क इस कदर संगीन है कि ये इज़्ज़त तातार करने के बराबर है। मैं आज अपना एक ज़ाती वाक़या शेयर करने लगा, और मैं इसलिए शेयर करने लगा हूँ कि वन शुड बी वेरी केयरफुल। और FIA को भी हरकत में आई हुई है FIA, लेकिन अब इस कदर सख्त सज़ाएं होनी चाहिए कि लोग बख्शे ना जाएं, चाहे वो ख़वातीन है चाहे वो मर्द हैं। हम लोगों ने इंटरव्यू कॉल ऑफ किए, तो हमारे बोर्ड में जब इंटरव्यू कर रहे थे तो मैंने नोट किया कि एक खातून इंडिविजुअल लेवल पर हमारे एक मैनेजर की बाकायदा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी ड्यूरिंग इंटरव्यू, एंड शी वाज ट्राइंग टू फ्लर्ट ऑफ, और मकसद यही था कि उसको ब्लैकमेल करेगी बाद में, या उससे पैसा हथियाने की कोशिश करेगी। और वो मैंने देख लिया, हमारे कैमराज ने देख लिया, और हमने उसको स्क्वाड्रन किया, लेकिन असूली तौर पर उसे हवाला पुलिस किया जाना चाहिए था। तो ये तो वो ज़ाती एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे अपना शेयर कर रहा हूँ, लेकिन देर आर दर्जनों ख़वातीन, दर्जनों हरासमेंट ग्रुप्स जो मर्दों को अप्रोच करते हैं। मेरी जिस भी बड़े सेलिब्रिटी से बात हो चुकी है, सारे ही दोस्त हैं, वो सब ये कहते हैं कि उनको अननोन इंस्टा ID से, अननोन फेसबुक इनबॉक्सेस से लोग कहते हैं ना कि लोग रिप्लाई नहीं करते। भाई, रिप्लाई करके मरना है, और रिप्लाई क्यों करें? तो मुझ समेत सारे मेल सेलिब्रिटीज़ ये बताएंगे, मैं सेलिब्रिटी ना भी हूँ, बाकी बताएंगे कि उनको दर्जनों इस किस्म के मैसेजेस मौसूल होते हैं, और अल्टीमेटली झांसे में फंसा के ब्लैक मेलिंग का आंसर ही शामिल होता है। तो हमें इस हरासमेंट से बचना है, और इसमें बहुत बड़ी तादाद में, अगर नहीं यकीन आता तो FIA से जाके रिकॉर्ड ले लें, इसमें बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन मुलविस हैं। अभी एक वाक़या कच्चे के इलाके का बड़ा प्रीडोमिनेंट है कि कच्चे के इलाके में ख़वातीन को जो है यूज़ किया जाता है। वो ख़वातीन ब्लैकमेल करती हैं और बुला लेती हैं, और जनूबी पंजाब में के बहुत सारे लड़के रैनसम के लिए सिंध कच्चे के इलाके में बुलाए गए, और उनको उनकी तशद्दुद की भी वीडियोस भेजी जाती हैं वहाँ से, नहीं तो बड़े भारी पैसे तलब किए जाते हैं रैनसम के तौर पर, अगवा बराए तावान के तौर पर। और ये सिलसिला शुरू होता है किसी फेसबुक मैसेज से, इंस्टा के DM से, किसी अननोन नंबर से आए किसी लड़की की DP के मैसेज से, और इस तरह वो फिर उस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये जो हमारे माशरे की गिरावट है, ये सिर्फ अलीज़े सहर की वीडियो लीक तक महदूद नहीं है, क्योंकि हम लोगों को चस्का पड़ गया। अब बाहर यूरोप में भी वीडियोस, स्कैंडल्स ये लीक होते हैं, लेकिन लोग उसको तवज्जो इसलिए नहीं देते क्योंकि वो जिनसी या सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, वहाँ रात को नाइट क्लब्स हैं, बार्स हैं, वहाँ 30-35 साल की लड़के या लड़कियाँ शादी किए बगैर बैठे नहीं हैं घरों में, और अगर शादियाँ नहीं भी हुई तो वो लिविंग रिलेशंस में है, या एटलीस्ट दे आर सेटिस्फाइड विद देयर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक नीड ऑफ देयर लाइफ, दैट इज़ देयर जिनसी ख्वाहिश। तो वो उससे मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। यहाँ बिल्कुल ऐसा सीन नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे देखने के लिए यहाँ सब कुछ है। क्या वजह है कि हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉर्न सर्च करने वाली ख़ित्ते में आते हैं, सबसे ज़्यादा VPN इस्तेमाल करके, जहाँ फहश नंगी वेबसाइट्स को एक्सेस दी जाती है, ली जाती है, हमारा नंबर वेस्ट से भी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि हम खोज में रहते हैं नंगी वीडियोस की, लिंक मांगते रहते हैं। शर्म नहीं आ रही, बगैरती की इंतहा है। सारे अलीज़ा सहर लिंक देते हैं। भाई, अलीज़ा सहर के ने जो कुछ दिखाया है उस वीडियो में, वो आपके घर में मौजूद ख़वातीन से ज़्यादा स्पेशल तो नहीं होगा, और अगर खुदा न खास्ता आपके घर में मौजूद किसी खातून का ऐसा कुछ हो तो आप लिंक मांगते फिरेंगे? नहीं। तो ये बगैरती है, ये बगैरती है। और फिर इस वीडियो को फैलाना, इसको वायरल करना और तज़हीक करना। और हुआ क्या, हरीम शाह की वीडियोस अगर लीक की तो क्या वो नीचे आ गई? वो और पॉपुलर हो गई, क्योंकि हरीम शाह खुद इस धंधे में इन्वॉल्व थी।
ٹھیک ہے. خود وہ یہ ساری چیزیں کرتی رہی, اس نے پولیٹیشنز بے نقاب کر دیے, کتنے بے نقاب کر دیے, اور ہو سکتا ہے کوئی انڈر دی ٹیبل بھی سیٹنگز ہوئی ہوں, لیکن یہ خدا جانتا ہے, میرے پاس اس کے کوئی باوثوق کلیمز نہیں ہیں. لیکن دیر آر وومین, مینی وومین ان دی نیٹ ورک لائک دیم, جو بڑے بڑے آفیسز میں گھستی ہیں, بنی ٹھنی گھستی ہیں, نمبر ایکسچینج کرتی ہیں, بند کمروں میں ملنے کا کہتی ہیں, اور اس کے بعد ان بند کمروں میں کسی بھی نازک لمحے میں یا ویڈیو کال کے ذریعے کہیں بھی فون کے اوپر, لڑکیاں سمجھتی ہیں جن لڑکوں کے ساتھ وہ انوالو ہوتی ہیں, کسی کی منگنی بعد میں ٹوٹتی ہے, یہ ایون شوہر ویڈیوز لیک کر دیتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں وہ اسنیپ چیٹ پہ سیف ہیں, اسٹریک بھیج دی یا وٹ ایور, وہ اگلے موبائل کے اوپر موبائل رکھ کے جو ہے وہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں, اور وہ بعد میں پھر وائرل ہوتی ہیں. اب مبینہ طور پر جو علیزہ سحر کی ویڈیو ہے یہ 2 سال پرانی ہے, اور جو پرانا ظاہر ہے اس ٹائم وہ اتنی پاپولر یا فیم, کیونکہ سوشل میڈیا کا فیم تو دنوں میں بندے کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے, وہ نہیں ہوگی, اور اب وہ پاپولر ہو گئی تو اس نے پھر ظاہر ہے اس نے ہو سکتا ہے اس سے انکار کر دیا اب شادی سے, یا جو بھی جس طرح کا بلیک میلر گھٹیا انسان تھا اس نے لیک کر دی. ہیئر کمز ادارے کہ ایسے شخص کو ٹانگ دینا چاہیے, اس کے لیے سخت سے سخت سزا ہو, ایسے مرد کے لیے بھی اور ایسی عورت کے لیے بھی. اب ویسٹ میں پرائیویسی بریچ کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے. اب اس میں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کسی آفیسر کی, اب جیسے ایک استاد کی وہ جو کیمرے والی ویڈیوز تھی, وہ لڑکی کے ساتھ حرکتیں کر رہا تھا, وہ لیک ہو گئی تھیں, وہ ہراساں کر رہا تھا, اس میں اس استاد کے لیے جتنی لان تان بنتی تھی, یا جو بھی وہ اسکول ٹیچر تھا, کراچی کا جو واقعہ تھا, اس میں جس بندے نے اس کے سی سی ٹی وی سے نکال کے وہ ویڈیوز لیک کی, اس کے لیے بھی سزا بنتی ہے. اب ہمارا معاشرہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی مکڑا ایکسپوز کر دیا, ادھر مکڑا ایکسپوز ہوتا ہے لیکن ادھر کسی خاتون کی عزت تار کی جا رہی ہوتی ہے, اس کو نہیں دیکھا جاتا. یہ ہمیں بیلنس رکھ کے چلنا پڑے گا, اور اگر آپ یہ نہیں رکھیں گے تو پھر اس ہراسمنٹ یا کچے کے علاقے میں جو اغوا برائے تاوان ہوئے ہیں, جو بلیک میلنگ ہوئی ہے اور جو ہو رہی ہے, اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے. سائبر کرائم از ناؤ دی نیکسٹ مین کرائم آف ویپن. اس اصلیت کو سمجھیں, اور ایف آئی اے سائبر کرائم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہ سائبر نیٹ ورکس. اسی میں ڈارک ویب بھی آپریٹ ہوتی ہے, اسی میں پھر بچوں کے ساتھ کی گئی زیادتیاں بھی بہت بڑا پرابلم ہے, اور آپ پیچھے کیسز دیکھ چکے ہیں, اس میں پھانسیاں بھی دیکھ چکے ہیں, اور یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. زینب ریپ کیس آپ کے سامنے ہے. اگر ہم نے اس نیٹ ورک اور اپنی اوور آل معاشرتی جنسی ہوس کو اور بغیرتی کو کنٹرول نہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سائبر کرائم پھیلتا چلا جائے گا. ہوگا کیا, ملک میں پہلے لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, روٹی نہیں ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, بالکل بھوک ننگ جو ہے وہ ناچ رہی ہے. اب لوگوں کے پاس نہ پیسے ہیں, نہ روٹی ہے کھانے کو, نہ وہ جی سک رہے ہیں. تو ایسے میں یا تو لڑکیاں ٹک ٹاکس پہ آتی ہیں, یا پھر وہ اس گینگز یا نیٹ ورکس کا حصہ بن جاتی ہیں, بڑے بڑے افسران کو بلیک میل کرتی ہیں, یا پھر وہ بیچاری خود کسی کے جھانسے میں آ جاتی ہیں اور وہ شخص کاؤنٹر بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے علیزہ سحر کو یہ ویڈیوز لیک کرنے سے پہلے یقینی طور پر بلیک میل کیا گیا, تو وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جتنوں کی بھی لیک ہوتی ہیں ان کی ذات کو ایز سچ فرق نہیں پڑتا. اگر آپ دیکھیں ابھی ایک خاتون سنگر جو تھیں, جو کہ اب اسلامک اسکالر کی طرف ٹرن آف ہو چکی ہیں, ان کا نام نہیں لے رہا, ان کی بھی ویڈیوز لیک کی گئیں, باقاعدہ طور پر اس سنگر کی لیک کی گئیں. میں لے ہی دیتا ہوں رابی کی, لیک کی گئیں, اور اس کے بعد وہ اب کیا اس کی شہرت میں, اس کے نام میں کوئی کمی آئی, لیکن اس کی لائف ٹرن ہو گئی. اس طرح نہ اس علیزہ سحر کو فرق پڑنا ہے, نہ حریم شاہ کو فرق پڑا, نہ کسی جو یہ تو جس نے جیسے زندگی وہ اس کو تو اور پاپولیرٹی. اب یہ دوسری طرف پاپولیرٹی کا بھی ذریعہ ہے. کتنی ٹک ٹاکر لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے انسٹنٹ فیم لینے کے لیے اپنی خود ویڈیوز ننگی لیک کروائیں, یا تھوڑی بہت لیک کرا دیں, یا میل ٹک ٹاکرز ایسے تھے جنہوں نے یہ کام کیے, یا یوٹیوبرز ایسے تھے. دس از این ادر وے آف انسٹنٹ فیم ان اے جنسی فرسٹریٹڈ سوسائٹی ٹو, کہ اگر آپ نے مشہور ہونا ہے. اب مجھے مذاق میں ایک بندہ آ کے کہتا ہے یار میں راتوں رات وائرل ہونا ہے, وہ دوسرا اسے کہتا ہے کوئی ویڈیو لیک کر دے اپنی, سمجھ رہے ہیں. تو دس از پیپل نو دیٹ دس تھنگ, تو لڑکیاں آلسو نو. اور پھر کیونکہ اب اس میں پیسہ بہت ہے, جب فیم ہوگا دنوں میں, آج اس کے 15 لاکھ سبسکرائبرز ہیں, اب 6 مہینے بعد علیزے کے سبسکرائبرز دیکھ لیجیے گا. تو کیونکہ اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. آئی مین آئی ایم ان ڈیجیٹل انڈسٹری, تو اس میں پیسے
کہ کوئی لمٹ نہیں ہے. مطلب ایک عام نوکری دار بندہ یا ایک عام لڑکی جو 30-35 ہزار کی یا 12-15 ہزار کی 18 ہزار کی نوکری کر رہی ہے تو یوٹیوب یا فیس بک کی کمائی سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کی کمائی تو شروع ہی 10, 15, 20, 30, 40 لاکھ سے ہوتی ہے پر منتھ. تو یہ جو یوٹیوب پہ علیزہ سحر 15 لاکھ سبسکرائبرز ٹائپ کی لڑکی ہے, یہ آرام سے یوٹیوب سے کم از کم بھی 20-25 لاکھ 30 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہی ہے. تو پھر لڑکیاں بھی اس بزنس میں آتی ہیں کہ یار اچھا ہے لیک ہو جائے. دیر آر لڑکیاں, دیر آر اینکرز وچ آئی نو جو ویڈیو یہاں نیچے سے شروع کرتی ہیں جان کے تاکہ ویوز پڑھیں, اور ویوز پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ٹھرکی معاشرہ ہیں, ہم ٹھرک سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کو ویوز پڑھتے ہیں اور اس میں پھر پیسہ انوالو ہے. اسی پیسے کے چکر میں سائبر کرائم جنم لے رہا ہے. اسی سائبر کرائم نیٹ ورک میں FIA کو, اتنے کام کرنے والے ادارے کو آپ نے جو ہے سائبر جیسے کرائمز میں الجھایا ہوا ہے, جبکہ دے ہیو مینی ادر ورکس ٹو ڈو. سارا دن وہ ڈیٹا ریکور کرتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اس لڑکی کی لیک ہوگی, اس لڑکی کی لیک ہوگی, اس لڑکی کی, یا اس مرد کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اس کا ڈیٹا ریکور کر لیں, اسے بچا لیں. وہ اتنا مستند ادارہ ہے, وہ بیچارے سارا دن اس کام پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ کتنے بڑے جرائم کے نیٹ ورک میں, یہ جو ہے نا یہ اٹس ویپن آف میس ڈسٹرکشن. اگر یہ آپ کی بیٹی, بہو, بہن کے ہاتھ میں, دیر آر واقعات. کیونکہ میں ارسلان ایڈوکیٹ سائبر ایکسپرٹ میرا بہت اچھا دوست ہے, ہم سارا دن وہ مجھے دکھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ نندیں پکڑی گئی ہیں, اب یہ 7 سال کے لیے اندر جائیں گی. انہوں نے بھابھیوں کی ویڈیوز لیک کر دی تھی. گھر کے اندر بھابھی نہا رہی ہے, کیمرہ لگا کے اس کی ویڈیو بنا لی اور پھر اس کو بلیک میل کرنے لگ گئے اور لیک کر رہے ہیں. گھروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جسٹ امیجن دا ٹیرر, جسٹ امیجن دا سائبر. تو یہ جو ننگی لنک مانگنا, ویڈیوز, فحاشی, یہ بڑی ہی وسیع پیمانے پر آپ کے گھروں کو آ رہا ہے. اف یو تھنک یور ہومز آر سیف, اٹس ناٹ سیف. سچ پوچھے مجھے تو اپنے باتھ روم میں نہاتے ڈر لگتا ہے. جس قسم کا ہم معاشرہ ہو چکے ہیں, یا جس قسم کے ہم بے حس ہو چکے ہیں, جس قسم کے ہمارے اندر جنسی بربریت بھر گئی ہے, ہم لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ ہم کسی کو بھی کبھی بھی بلیک میل کر دیں گے. آپ لوگوں کو بھی ایسے معاشرے میں باتھ روم میں نہاتے ڈرنا چاہیے, یا ایون میاں بیوی کو کمرے میں ڈرنا چاہیے جو حالات ہیں. تو اب یہ حالات تبھی بدلیں گے جب سائبر پہ سخت سے سخت سزائیں ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ اس نے اس کو ایکسپوز کر دیا. جس نے کیا ہے, اب عامر لیاقت کی ویڈیوز لیک کر دیں, اس نے بیوی تھی, وہ نکاح میں تھی, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہوگا. یہ ان واقعوں سے سبق سیکھیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. معاشروں کو یہاں رکنا ہے. اگر نہیں رکیں گے پھر تیار ہو جائیں, پھر سارے ننگے پھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کپڑے شپڑے یہ پہننے کا تردد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, سارے ننگے پھرتے ہیں. پھر وہ تو پہلے ایک سوسائٹی ہے نیوڈس کی, وہ کہتی ہے جی سارے ننگے پھریں, پھر پھرتے ہیں ننگے. اگر ہمارا معاشرہ اس ننگ دھڑنگ پہ آ گیا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کی سارا دن آڈیو ویڈیوز ہی لیک کرنی ہے اور ننگا ہی دیکھنا ہے, پھر یہ کپڑے پہننے اور یہ فیشن, یہ برانڈ, یہ کھاڑی کھوڈی, یہ وہ ہمارے یہ تماشے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. پھر ننگے پھرتے ہیں سارے. کیا ضرورت ہے کپڑے پہننے کی, اتنا ترددی کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہ ہوں گے کپڑے, نہ ہوگا سائبر کرائم, نہ کوئی مسئلہ ہوگا, پھر ننگے پھرتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو سوچنی پڑیں گی. اف یو ول ڈو دس, اور یہ جنسی فرسٹریشن بڑھتی جائے گی سوسائٹی میں, تو تباہی تو نشتہ دیوار ہے. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.